اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عنوان ہے شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا صدیقہ طاہرہ جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی یوم شہادت کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم آبی صاحب قبلہ، اور کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کے مثبت جواب آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی ذات مقدس جس نے اپنی پوری زندگی مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ شہزادی عالمیان نے کس طریقے سے اپنے بابا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو، جہاں جنگ و جدل کا عالم تھا، اس جنگ و جدل میں کس طریقے سے شہزادے عالمیان نے بچپنے کے عالم میں ہی اپنے بابا کی نصرت کی، اور اسی تمام چیزوں کو لے کر ان کی شہادت تک اپنی پوری زندگی اسلام کے ہر ایک فرامین کو آگے بڑھانے کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ عالم اسلام کے ہر اس مومن اور مسلمان فرد کے لیے ایک نمونہ حیات دے کر گئی ہیں۔ آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا بہت خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں، ہمارے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ آپ کا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جب بھی ان کو اسوہ حسنہ قرار دینے کی کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ خواتین وہ نصف جو کہ آج کے دور میں جی رہی ہیں ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ دور اور تھا اور آج دور اور ہے۔ کیسے ہم آج کے اس جدید دور میں، جہاں خواتین ورکنگ وومن کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کر رہی ہیں، شہزادی عالمیان کا جو رول ہے وہ آج کے ان خواتین کے لیے کیسے ایک رول ماڈل، ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی سلام اللہ علیہ یا پیغمبر اسلام یا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ مکہ مکرمہ ہے جی، دوسرا حصہ مدینہ منورہ ہے۔ زندگی میں جہاں پابندیاں تھیں وہ مکہ تھا، لیکن جہاں پر آپ نے کھل کر دین کی تبلیغ کی، احکام بیان کیے، عملی نمونے پیش کیے، اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کی مکی کی زندگی الگ ہے اور مدینہ کی زندگی الگ ہے۔ جس طرح پیغمبر کی مکی زندگی جدا ہے، مدنی زندگی جدا ہے۔ مکی زندگی میں محدودیتیں تھیں، پابندیاں تھیں، حالات اچھے نہیں تھے، اسلام کو اس طرح سے اظہار نہیں ہوا۔ لیکن مدینہ میں جب ہجرت کر کے پیغمبر آئے اور شہزادی آئیں، امیر المومنین آئے، تو پھر اسلام کو کھل کر اسلام کا آپ نے اظہار کیا، اسلام کے احکام کا اظہار کیا، اسلام کی سیرت کا اظہار کیا، اسلام کے قوانین اور آئین کا اظہار کیا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں اس بات کو، چاہے مرد ہوں یا عورت، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی محدودیتیں، ہمارے ساتھ بڑی محدودیتیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مکی والی زندگی میں جی رہے ہیں، آپ مدینے والی زندگی میں نہیں جی رہے ہیں۔ اللہ جی۔ لہذا آپ ہجرت ہو چکی ہے، لہذا جب ہجرت ہو چکی ہے 1400 سال پہلے اور آج 1447 ہجری ہے، تو پھر بہرحال ہمیں بھی ہجرت کے بعد والی زندگی جینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح سے شہزادی نے اسلام کو، یا اسی طریقے سے دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے اسلام کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے عملی نمونے کس طرح سے پیش کیے ہیں۔ بہرحال جو کوئی حالات ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہی تھے۔ اگر آپ دشمنوں کی بات کریے تو دشمن اس سے زیادہ اس وقت موجود تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے پیش کیا ہے جی۔ اور پھر مشکلات کی بات کریے تو اس وقت اقتصادی مشکل بھی تھی، اس وقت بہت سارے مسائل تھے۔ اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے۔ اس وقت کی محدودیتیں تھیں، حالات اچھے نہیں تھے، طرح طرح کی پریشانیاں تھیں۔ آج اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں۔ آج انسان اسلام پہ عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا سماج بنتا ہے انسان سے۔ اگر ہم خود صحیح ہوں گے اور ہمیں دیکھ کے 4 لوگ صحیح ہوں گے تبھی تو سماج صحیح ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگر سوال کیونکہ میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ جب بھی ہم حدیث ثقلین کا
ذکر کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نکل کر آتی ہیں. اکثر کر کے برادران اہل سنت کی ان کی جو تواریخ اور ان کی جو حدیث کی کتب ہیں وہ صحیح میں اس میں درج ہے کہ جب بھی حضور اکرم کی اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت، میری اطرت، تمہیں میں اللہ سے کا خوف دلاتا ہوں، یذکرہم اللہ. یہ لفظ جو ہے اس کے باوجود میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر ہم عالم اسلام کو دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیمات اسلامی جو ہے وہ ہم اہل بیت سے نہیں لیں گے بلکہ قرآن سے اور اصحاب سے لیں گے، لیکن یہ جو لفظ ہے یذکر، اللہ سے خوف دلانا، اس لفظ کو ہم اگر صرف لے لیں تو کیا امت نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی کیا جو رسول اللہ کروانا چاہ رہے تھے، یا اس کے برعکس آپ جو ظلم ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے متضاد چیزیں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے یہ مرحلہ ایسا ہے کہ پیغمبر کی حدیث جس کے اوپر انی تارک فیکم الثقلین، جس کے اوپر علماء نے کافی تحقیق کی ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے. سرکار علامہ میر حامد حسین موسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر مفصل ایک جلد میں بحث کی ہے وقات الانوار کتاب میں. اس کے علاوہ دیگر علماء کرام نے اس حدیث ثقلین کے اوپر گفتگو کی ہے، اور بہرحال اہل سنت اہل تشیع دونوں میں پائی جاتی ہے یہ حدیث. تو لیکن بات وہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفاداری امت نے نہیں کی. جی، امت نے وفاداری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں کی. وجہ یہ تھی کہ وہ خود رسول اللہ سے وفاداری کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ اکبر، یہ بڑی بات ہے. کیونکہ اگر وہ پیغمبر سے وفاداری کرنا چاہتے ہوتے تو وہ اہل بیت سے بھی وفاداری کرتے ہیں. کیا کہنے؟ لیکن وہ چونکہ پیغمبر سے وفاداری نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا کیونکہ اگر آپ غور کریے اہل بیت علیہ السلام جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، شیعہ عقیدہ اہل بیت کہتا ہے، چاہے وہ جناب سیدہ ہوں، امیر المومنین ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، امام سجاد ہوں، امام باقر ہوں، اسی طریقے سے آخری امام تک آ جائیے، ان میں کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. بے شک ان میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. حالات زمانے کے حالات تھے، اس لیے تقاضے تھے زمانے کے، لہذا یہ زمانے کے حالات کی وجہ سے روش بدلی ہے. ورنہ خود اگر مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے تو یہی امام حسین علیہ السلام مدرسہ قائم کرتے، اور اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا میں ہوتے تو وہ چپ کرتے. بے شک. تو لہذا ان میں کوئی کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جب کہ ہم مان لیں گے اسے جی تو ہم اسی سیرت پہ چلیں گے جو اہل بیت کی سیرت پہ چلیں گے، گویا ہم رسول اللہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں. لیکن جب اصحاب کی زندگی میں آئیے گا، اصحاب کے مابین اختلافات تھے. جی، جناب ابو ذر کا اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ جناب ابو ذر کیوں بھوکے قتل کر دیے گئے؟ آج شان صحابہ پہ بات ہوتی ہے، آج احترام صحابہ کی بات ہوتی ہے. کیا جناب ابو ذر رسول اللہ کے صحابی نہیں تھے؟ رسول اللہ کا صحابی خلافت راشدہ میں بھوکا دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یقیناً رسول اللہ کے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود تھے یا نہیں تھے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کو قتل کر دیا گیا، یعنی ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ آخر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. ان کی یتیم بچیاں تھیں، ان کا پرسہ نہال ہوا. رسول اللہ کے صحابی جناب مالک بن نویرہ تھے، ان کا کیا ہوا؟ مظلومانہ شہادت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طریقے سے رسول اللہ کے اور دیگر اصحاب ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ان دیگر اصحاب میں خزیمہ بن ثابت، یا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جناب عمار یاسر، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اصحاب کے درمیان ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن اہل بیت میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے. تو لہذا اب جب اختلاف نظر نہیں آئے گا جی تو اب ہم اپنے غلط کاموں کو دین کا پیوند نہیں لگا سکتے. سبحان اللہ.
کیونکہ یہ 12 کی 12 سیرتیں یا بلکہ 13 کی 13 سیرتیں جو رسول اللہ کے بعد ہیں یہ سب ایک ہیں. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ فلاں غلط کام اس لیے کیونکہ فلاں امام نے ایسے کیا، ایسا نہیں کہہ سکتے فلاں معصوم امام. لیکن اگر ہم اصحاب کو مانیں گے اور کوئی بھی صحابی ہو اس کو کر دیں گے، تو اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اچھے کردار بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، برا کام کریں کیونکہ اختلاف ہے. سبحان اللہ. آپ نے اصحاب کا تذکرہ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اصحاب رسول کی بات کرتے ہیں تو اول تو پہلے تو منکر اصحاب رسول بنایا جاتا ہے، اور اسی لیے ایک لفظ جو بنایا جاتا ہے کہ رفض اور رافضی اور اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں تشیع کے لیے. خیر بہرحال اب یہاں پر جو آتا ہے خلیفہ اول کی ہم اگر بات کریں، ہم اس حدیث کو اور اس تمام تاریخ کی روشنی سے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا دعویٰ پیش کیا جا کے دربار میں خلیفہ اول کے سامنے، اور وہاں خبر واحد سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ ایک حدیث پیش کر گئے کہ ہم انبیاء نہ ترکہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہم ترکہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں لیتے ہیں، یعنی ہم کوئی وارث نہ بناتے ہیں اور نہ کسی کو کے وارث بنتے ہیں. اس حدیث کو پیش کیا شہزادی نے، اس پہ قرآنی تفصیل سے آیات پیش کی گئیں. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے قبلہ کہ کیا شہزادی اس دوران خلیفہ اول کی جو تمام تاریخیں بتاتی ہیں کہ امام علی نے بیعت 6 مہینے کے بعد کر لی، خیر ہمارے ہاں تو نہیں کہ بیعت کی ہی نہیں. اب یہاں پر جو ناراض جاتی ہیں، رسول کی بیٹی پہلی بات تو بیعت نہیں کرتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ ناراض جاتی ہیں. ان دونوں چیزوں کو لا کر اگر رکھا جائے تو پورے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے یہ کیسا میسج ہوگا اور کیسے اس کو پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات وہ جو حدیث پیش کی گئی جو خلیفہ اول نے پیش کی، حد تو یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید خلیفہ ثانی نے بھی نہیں کی. جی وہ تنہا اس کے راوی تھے، یعنی وہ جو ان کی ہر کام میں تائید کرتے تھے انہوں نے بھی ان کی تائید نہیں کی. کیا کہنے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ صاحب جو ہی کہہ رہے ہیں، بلکہ بعد میں تو ان کی خلافتی کو فلتا کہہ دیا. جی تو یہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہزادی نے بیعت نہیں کی. ممکن ہے بیعت نہیں کی تو چونکہ حق نہیں تھا اس لیے بیعت نہیں کی، کیونکہ شہزادی رسول اللہ کا ٹکڑا ہے. واہ، فاطمہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے بعد، یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن شرط ہے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریے، 1 سال ہم آپ کے اللہ کو کی عبادت کریں گے. کہا میں ایسا نہیں قبول کروں گا. کہا یا رسول اللہ ہم اسلام لائیں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. رسول اللہ نے کہا وہ اسلامی نہیں جس میں نماز نہ ہو. سبحان اللہ. ہم ایسے اسلامی نہیں چاہتے ہیں. یعنی اگر کامل طور پر عقیدہ و عمل کے حوالے سے اسلام نہ ہو تو رسول اللہ اس اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیا کہنا؟ تو جب مصطفیٰ نہ قبول کریں تو بدعت المصطفیٰ کیسے قبول کریں گے؟ کیا کہنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیسے قبول کریں گے؟ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی حلال چیز نہ ملے تو انسان کیا حرام استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، حرام نہیں کرے گا استعمال. کسی کو مثلا پانی نہیں مل رہا تو کیا شراب پینے لگے گا؟ واہ، ہرگز نہیں. کہ نہیں وہ شراب پی لیں گے. شراب نہیں ہے جو حرام. آپ کہیے کہ نہیں وقتی طور پہ مان لیتی بعد میں نہ عمل نہ کرتی، جیسے غدیر میں بہت سو نے بیعت کی بعد میں نہیں مانا. شہزادی کو بھی مان لینا جی، امیر المومنین کو بھی مان لینا جی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر باطل کی بنیاد پر حق کی عمارت تعمیر نہیں ہوتی ہے. ہرگز نہیں. باطل کی بنیاد پر حق کی عمارت تعمیر نہیں ہوتی ہے. حرام کی سیڑھیوں سے حلال کی چھت پہ نہیں چڑھا جاتا ہے. واہ واہ واہ. اگر شہزادی نے انکار کیا، بتایا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ جو میرے بابا نے بتایا، جو قرآن نے بتایا، جو رسول اللہ نے بتایا، اس کے مطابق یہ حکومت نہیں ہے، یہ خلافت نہیں، اسے شہزادی نے نہیں قبول کیا. شہزادی کیسے قبول کرتے ہیں اس بات کو؟ یقیناً. تو لہذا اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی اس عالم میں کہ آپ ناراض تھے. اب ناراضگی کا جو سبب ہے، کیونکہ توجیہات پیش کی جاتی ہیں اور اکثر کر کے ہم تو کیونکہ ان کے بہت ساری کتب میں دیکھا اور ان کی
بہت سارے لوگوں کو، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگوں کی ویڈیوز بھی موصول ہوتے ہیں اور اس کو بھی سنتے ہیں. کہا یہ ناراضگی کا جو سبب تھا وہ دراصل کسی اور سے ناراض نہیں تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. وہ ایک پوری ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کی بیٹی سے عقد کرنا چاہ رہے تھے اور اس وجہ سے شہزادی ناراض تھی مولا کائنات سے. اب اس حدیث کو جو بیان کیا جاتا ہے یہ کیا حدیث میڈن بنی امیہ ہے یا واقعی میں اس کا کوئی شریعت کے اس میں حدیث کا کوئی ذکر ہے؟ اگر آج آپ کے دنیا دار حکمرانوں کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں جی تو یہ سب شاگرد ہیں انہی نسلوں کے، انہی لوگوں کے کہ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں. جی پیغمبر کی حدیث ہے اور یہ عامہ و خاصہ سب نے بیان کیا کہ عمار کا قاتل گروہ باغی ہے. باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا. جناب عمار جنگ صفین میں پہنچے. ایک طرف مولا علی کا لشکر، دوسری طرف شام کا لشکر. جی ہر ایک کی نظر مولا کائنات کے اوپر، عمار کے اوپر، کہ یہ مولا علی کے لشکر میں جاتے ہیں یا شام کے لشکر میں جاتے ہیں. عمار مولا علی کے لشکر میں گئے، مولا علی کی طرف سے جنگ کی، شہید ہو گئے. جی شام کے لشکر میں کئی لوگوں کے ایمان جو اپنے اندھیرے میں تھے ان کو ایمان کی روشنی نظر آنے لگی. جو شام کی تاریکی میں تھے جی ان کو غدیر کی اجالا نظر آنے لگا. شام کی تاریکی میں جیسے سبحان اللہ. جی انہوں نے کہا نہیں، ایسا پیغمبر نے فرمایا کہ گروہ باغی قتل کرے گا، ہم نے قتل کیا لہذا ہم گروہ باغی ہوں گے. تو وہ شام کے کارخانے کے جو اس وقت مالک لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ گروہ باغی قتل کرے گا تو عمار کو میدان میں لایا کون؟ اللہ اکبر. لائے علی. جی اب جب علی لائے ہیں اور علی کی طرف سے آئے تھے تو قاتل علی ہوں گے، ہم تھوڑی ہوں گے. تو مولا کائنات نے اس کا جواب یہ دیا تھا واہ واہ کہ حمزہ کا بھی قاتل کون ہوں گے؟ پیغمبر ہوں گے، نہ کہ وہ. نعوذ باللہ. یہ اس طرح کی روایتیں جو ہیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شہزادی العیاذ باللہ ناراض. آپ یہ بتائیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ہم مانتے ہیں کہ شہزادی معصومہ تھی. مشکل کیا ہے، یہ لوگ شہزادی کو معصومہ نہیں مانتے، یہ امیر المومنین کو معصوم نہیں مانتے. یہ غیر معصوم کو ماننے کا نتیجہ ہے. ایک اور لفظ ہے جو اکثر کر کے علماء بڑی خاموشی سے کہتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کہ جو رسول کو رسول ہی نہیں مانتے. یہ معصوم جو نہیں مانتے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نسبت دے دیجیے، معصوم کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. جی مولا کائنات، سوال یہ ہے کہ ناراض کیسے ہوں گی؟ جی شہزادی ناراض نہیں ہو سکتے امیر المومنین سے. آخری وقت میں جو وصیتیں کر رہی تھی اس وقت کہا کہ یا علی اے امیر المومنین کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ کیونکہ یہ صرف ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. اسلام پہ جینا کمال نہیں، اسلام پہ مرنا کمال ہے. جیسے کربلا میں شہید کہتا تھا مولا آپ ہم سے راضی ہیں، یہ درس کس نے دیا؟ شہزادی نے دیا. یقیناً مولا آپ ہم سے راضی. سبحان اللہ. کیونکہ امام وقت کا راضی ہونا کمال ہے. شہزادی کے امام وقت کون ہے؟ صرف شوہر نہیں، امام وقت ہیں. کیا کہنا واقعی سبحان اللہ. آپ بتائیے کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام زمانہ سے العیاذ باللہ گلہ مند ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. ارے جب ہمارے جیسے غیر معصوم گناہگار نہیں کر سکتے، اس طرح کی جرات نہیں کر سکتے، تو وہ معصوم عالم ہے وہ کیسے کہیں گی؟ یقیناً نہیں. وہ تو اطاعت کے منزل پہ ہیں. ان کی تو اطاعت اس منزل پہ کہ انہوں نے پہلے منع کر دیا کہ ان لوگوں سے نہیں مل رہا ہے، لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا ہے تو فرمایا کہ البیت بیتک، یہ گھر آپ کا گھر آپ ہی جاتے.
یہ تو اطاعت کی منزل پہ تھی شہزادی. سبحان اللہ. آغا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس تمام مرحلات کو جو دنیا تک نہیں پہنچے اور اس کو دبایا گیا ہے، اس کو چھپایا گیا ہے اور تاریخ نے اس کو مسخ کر دیا پوری شہادت کو، اس ایام کو منانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا بحمدللہ اس وقت جو ایک عروج ہے کہیں گے تشیع کا، یا جو حالات ہیں، کبھی کبھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سازگار نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی بات پہنچانے کے لیے حالات بہتر سمجھ میں آتے ہیں، اس وقت کس طریقے سے کیسے عالم اسلام کو ایک ایک فرد کو یہ بتایا جائے کہ شہزادی کتنی مظلوم تھی اور اس کا کیسے قتل مظلومانی شہادت ہوئی ہے، یہ کیسے اہم ہے اور کیسے اس کو تاریخ کی روشنی سے نکال کے آج کے اس اجالے میں لا کے دنیا تک پہنچائیں گے؟ اس سلسلے میں ایک قول ہے جی، یہ منانا کیوں اتنا اہم ہے. ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائیگانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی کی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، جی، ان کا ایک جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ امام حسین پہ گریا تولا کی علامت ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا پہ رونا ان کی عزاداری تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے. اللہ اکبر، بہت عمدہ، کیا کہنے. اور آپ کے سامنے عرض کروں، یہ چیز جو ہے یہ اتنی اہم ہے، اور ان ایام میں خصوصاً شہزادی سے توسل کے لیے جی، آج جو سب پریشان رہتے ہیں، ہم اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہیں گے، آج دنیا پریشان رہتی ہے، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں یہ کرے، فلاں یہ کرے، فلاں. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں. جی، بسم اللہ. عراق کے ایک معروف خطیب، ان کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا. جی، ایک جگہ انہوں نے بیان کیا، عراق عربی زبان میں تھا، اس پہ انہوں نے ایک چیز بیان کی، کہا کہ میں مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ دامت اللہ کی خدمت میں پہنچا. جی، نجف شرف میں میں ان کی خدمت میں پہنچا. میں نے کہا مرجعیت علیہ آپ کے پاس ہے، پوری دنیا کے تشیع کی نظر آپ کے پاس ہے، بلکہ عالم اسلام، عالم انسانیت کی نظر آپ کے اوپر ہے. آپ کو اہم فیصلے لینے پڑتے ہیں، مثلا داعش کے سلسلے میں آپ نے فیصلے، یہ اس طرح کے دیگر فیصلے، عراق کے جو حالات، عراق جو بچا ہوا ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے، یہ جو فیصلے لیے ہیں، یا میں اگر یہ کیسے کیا ہے، کیسے یہ فیصلے لیتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی مشاورین کی کوئی ٹیم ہے، کوئی کمیٹی ہے جو آپ کو مشورہ دیتی ہے، اب یہ نہیں یہ کریے. جی، ہمارے مرجع تقلید نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. کہا کوئی مشاور؟ کوئی مشاور نہیں. کہا پھر؟ کہا جب بھی ہمارے لیے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، میں اپنے گھر کی چھت پہ جاتا ہوں، جناب شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سے توسل کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد مجھے عطا ہوتا ہے، اور جو عطا ہوتا ہے وہی میرا فیصلہ ہوتا ہے. جزاک اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت شکریہ، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ یہ مزید گفتگو کی جائے. بہت شکریہ. ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے جو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علی ہاشم آبدی صاحب قبلہ. بہت شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ انہوں نے ہمیں قیمتی وقت عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کچھ اور مزید سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.